سر عمران خان کی یہ ذہنی نشو نما، یہ تربیت، یہ سیاسی سوچ کہاں پہ ہوئی؟ کس نے ان کو تیار کیا بطور سیاستدان؟ آپ عمران خان پہ تو الزام لگائی جا رہے ہیں، آپ یہ نہیں بتا رہے کہ میں عمران خان پہ الزام نہیں لگا رہا، میں تو بلکہ ساتھ میں دوسروں کو شامل کر رہا ہوں۔ شامل کر رہے ہیں اور آپ غلط میرے اوپر یعنی بات کیے چلے جا رہے ہیں، دوسرے بھی پتہ نہیں کہا سر دوسرے بھی اتنے مورد الزام۔ میں یعنی کہ جنرل قمر جاوید آپ کی ہر گفتگو کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ ہیں مرد مجاہد۔ نہیں سر، آپ افواج پاکستان پر جب بھی تنقید شروع کرتے ہیں میں ایک دم سے ان کے دفاع کو بڑھ جاتا ہوں ISPR کے ترجمان کی طرح۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ فیٹف میں اور یا قانون سازی ہوئی انکار کرنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کو؟ اسٹیبلشمنٹ نے حلف نہیں اٹھایا، ان کا اپنا حلف نہیں ہے، انہوں نے کیا عمران خان کا حلف اٹھایا ہوا تھا؟ وہ یہ کہیں گے، یہ بھی تو مانے نا، نہیں وہ یہ کہیں گے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اس لسٹ میں موجود تھا، ہمارا وہاں سے نکلنا ضروری تھا، اس کے لیے قانون سازی ضرورت تھی۔ تو آئین کے حلف کے خلاف تو نہیں ہو سکتا تھا نا سر۔ ہم آج عمران خان کی ٹویٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو جنرل باجوہ کی تقریر اچھا بھائی آئیے ایسا کریں کہ جنرل باجوہ صاحبی پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ نہیں گفتگو نہیں کچھ اور نہیں کرتے یار، نہیں اصل میں آپ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اب میرے لیے بہت ہو رہا ہے سر۔ یہ شاگرد کو ٹارگٹ میں یعنی میں استادوں کی بات کریں نا، فرینکلی آپ سے بات کر رہا ہوں سر، یہ بھی بھائی ان کو جو لانے والے تھے جب وہ کہہ رہے ہیں جی غلطی ہوگی تو میں کیا کروں، میں دوبارہ بس ربن کروں؟ تو پھر اگر غلطی ہوگی تو اس کو بھی مان لیں کہ خان صاحب کا بھی اتنا قصور، خان صاحب کا بھی قصور نہیں ہے تو چلیں بسم اللہ۔ قصور تو پھر ہمارا نہیں، تو پھر نہیں قصور میرا ہے کہ میں آپ کی طرح جرأت اور بہادری سے نہیں سر، یہ جو بات ہے نا کہ ایک ہی چیز کو میں رگڑتا رہا ہوں، یہ زیادتی کی بات ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں جب آپ نے بات کی میں نے کہا یار ایک جنریشن وہ فیصلے نہ کریں لیکن 8 مہینوں کی غلطیاں انڈو کریں نئے آرمی چیف، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر آپ سیاستدان ہوتے ہوئے سیاسی فیصلے نہ کریں اور آپ کے حصے کا کام جو ہے وہ آرمی چیف کریں، یہ کیا بات ہوئی یار؟ متی کو بات کرو یار، کو میری کھوپڑی میں آئے جو یہ کہتے تھے میں چوروں لٹیروں سے تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ کے دائیں ہاتھ لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھے ہوتے تھے نا، شہباز شریف صاحب، وہ چور اور لٹیرے ہو گئے، فائن۔ چور اور لٹیروں کو آپ نے انگیج نہیں کرنا، فائن، بسم اللہ۔ لیکن کیا اس سے بڑا کوئی قومی مسئلہ ہو سکتا تھا جب انڈیا نے بالا کوٹ پر حملہ کیا؟ بالکل اس موقع پر تو یہ تھا نا کہ آپ ایک چٹھی لکھتے لیڈر آف دی اپوزیشن کو، جوائنٹ سیشن بلایا گیا، بالکل، لیکن اس سے پہلے جو بریفنگز ہوئی اس میں آپ نہیں گئے، آپ نے اس چھت تلے بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور وہ بریفنگ آپ نے عسکری قیادت سے دلوائی، شاہ محمود قریشی صاحب سے دلوائی، بالکل صحیح، ختم ہوگی بات۔ FATF سے نکلنا ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ، یہ سب کچھ خان صاحب جو ہیں وہ فوج کے ذریعے ہی کرتے رہے بابا، تمام تر مذاکرات، قانون سازی بھی انہوں نے خود مانا۔ تو جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دور سہانا واپس آ جائے، مگر نصرت صاحب آپ بھی تھوڑا سا اگر برا نہ منائیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ سارا عمران خان صاحب کا قصور تھا؟ میں کیوں عمران خان صاحب نے یہ کہا، میں کیوں برا مانوں؟ عمران خان صاحب تربیت کی کس نے عمران خان صاحب کی؟ یہ خان صاحب جو کچھ کرتے رہے تو آگے روٹی کو چوچی کہنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے کہا کہ آپ برا نہ مانیں، میں یہ کہتا ہوں، میں وہاں تک بات اپوزیشن کی تسلیم کرتا ہوں کہ یار چلو جب بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تھا تو انہیں اس کو ایگو کا ایشو نہیں بنانا چاہیے، وہ چلے گئے، they didn't walk out، ٹھیک کہ صاحب اگر وزیر اعظم نہیں ہے تو آپ کیسے آ گئے؟ لیکن جو باقی دیگر معاملات تھے FATF پر بحث تک نہیں ہونے دی گئی، اس کی وجہ سے آپ کا بینکنگ کلچر پورا بدل گیا۔ آج جاؤ اپنا اکاؤنٹ کھلوانے اور آپ کو جس نوعیت کے جس طرح فارمز بھرنا پڑتا ہے۔ نصرت صاحب بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب، میں خالی عمران صاحب کو ہی نہیں، اور کس کو؟ بلاول بھٹو زرداری کو بھی اور شہباز شریف کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ برا نہ مانیں۔ نہیں، آپ صرف ان کو کیا، اسٹیبلشمنٹ کا کیوں ان کا سب سے بڑا کردار نہیں تھا؟ یار بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا نا، جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود کہا تقریر میں کہ ہم نے FATF کو منظور کروایا۔ میں کہتا ہوں سیاستدان کو ایک پوزیشن لینا پڑتی ہے کہ سر بالا کوٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے لاڈلے کے نخرے برداشت کر لیں، لیکن
ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ ہے. ویسے پنجاب میں اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو وہ پورے پاکستان کا الیکشن نہیں ہوگا ایک لحاظ سے, اور خان صاحب اگر چاہیں تو وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں تو یار میں روک رہا ہوں, میں تو دوبارہ پتہ نہیں تم کیوں نہیں سمجھ رہے تو آپ ان کی نیت پہ شک کر رہے ہیں ویسے خان صاحب کی. یار پھر وہی بات ہے کیا سیاسی یار آپ چسکا فروشی کر رہے ہو, آپ سیریس ڈسکشن نہیں کر رہے میرے ساتھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا بھائی کیا چیز مانے ہے, یہ تو مجھے عمران خان صاحب بتائے نا. اچھا یہ مطلب آپ کے نزدیک وہ جب بھی الیکشن کروائیں گے تو یہ ان کے حق میں ہی جائے گا, ان کے فائدے میں ہی جائے گا, انہرنٹلی جانا چاہیے, اسی لیے مان رہے ہیں نا. دیکھو نا جیسے موجودہ حکومت اگر الیکشن سے بھاگ رہی ہے تو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے آنے سے جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے وہ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یار کسی نہ کسی طرح یہ کچھ اس میں افاقے کی صورت نکلے تو الیکشن ہو. مگر سر ایک بات بتائیں, اگر عمران خان کے مطالبے کے مطابق عدم اعتماد کے فوراً بعد نون لیگ اور اتحادی جماعتیں الیکشن کروا دیتی اور جنرل باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے کرواتی تو آپ کے خیال میں وہ بہتر چوائس تھی؟ میرا تو جی پہلے دن سے یہی خیال ہے کہ ان کو تحریک عدم اعتماد کے فوراً بعد, اور انہوں نے فیصلہ بھی کیا تھا 23 مئی کو جب یہ وہاں پہنچے تھے لندن پوری کابینہ لے کر, اس کے بعد کیا ہوا, کیوں ہوا, کیونکہ اس کے بعد تو مسلسل ایک ذلت کا سفر ہے. ذلت کا سفر ہے موجودہ. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان بہت بڑے بحران سے بچ گیا الیکشن نہ کروا کے فوری طور پہ؟ اس وقت کیا بحران نہیں ہے؟ بالکل ہے, لیکن آپ دیکھیں سیلاب, اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کنکلوڈ کی گئی, کیا نگران حکومت سے آئی ایم ایف کوئی بات کرتی, ڈیل کرتی؟ کر لیتی وقتی طور پر ہی صحیح تھوڑی سی. اور پھر کیا جنرل قمر جاوید صاحب کے باجوہ کے ہوتے ہوئے یہ جو دوسرا الیکشن ہوتا تو کیا اس کے نتائج تسلیم کر لیے جاتے, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا راستہ بھی تو خان صاحب نے دے دیا تھا نا. ٹھیک ہے یہ الیکشن کروا دیں, اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے اس وقت تک بلے. یعنی ابھی تک میں نے اس ملک میں عبوری وزیر اعظم کا نام سنا تھا, یہ عبوری چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کے بھی یعنی تک کو باوجود اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بڑا سیریس مسئلہ ہے ریاست کو سمجھنے کا. اسد عمر صاحب کہتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ آئینی حدود میں رہنا چاہتے ہیں, مگر آپ کا اثر رسوخ تو ہے نا, جلد الیکشن کا مطالبہ فوج سے کرنا, یہ کوئی اس میں غیر آئینی بات تو نہیں ہے. اثر رسوخ کو استعمال کرنا اور وہ غیر آئینی نہیں ہے. اب یہ نہیں بتایا کہ کون سے آئین کی بات کر رہے ہیں آپ, سیدھا سادہ کہیں کہ صاحب چونکہ آپ اس ملک میں ریاست تو ایسے نام کی ہے تو پھر یوں کہو آپ سب سے طاقتور ادارہ ہیں, آگے بڑھے. اچھا یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2018 سے پہلے جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی, پی ٹی آئی کو اقتدار میں لایا گیا, نتائج بدلے گئے, آر ٹی ایس بٹھایا گیا, یہ سب کچھ جو ہے کرنا چاہیے فوج کو. بات نہیں ہے, مجھے یہ بتائیے, یہ خود ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں نا 8 مہینے. بھائی صاحب قانون سازی کا ایک ایک لمحہ میں نے عمران خان صاحب کے پورے دور اقتدار میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی پریس گیلری میں بیٹھ کر دیکھا.